بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعد صاحب کی جو فکر ہے کہ علماء کو دینی تعلیم کے اوپر اجرت نہیں لینی چاہیے، نماز پڑھاتے ہیں آپ اس کے پیسے لیتے ہیں، یہ تو غلط ہے، نہیں لینا چاہیے۔ آپ قرآن مجید پڑھاتے ہیں اس کے آپ پیسے لیتے ہیں، آپ مسائل بیان کرتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں، تو یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دین کے نام پر تو اجرت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو فکر ہے بظاہر اگرچہ کتنی ہی اچھی معلوم ہوتی ہو، لیکن یہ گمراہ کن فکر ہے اور اس فکر کی تردید ہونی چاہیے، بار بار ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو فکر ہے در حقیقت، یہ آپ مولانا الیاس گھمن صاحب کو سماعت کیجیے گا تو وہ فرما رہے ہیں کہ جماعت المسلمین جو ایک گمراہ فرقہ ہے، ان کی یہ فکر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ کو سماعت کیجیے گا۔ یہ دیکھیں نا آپ کہ وہ بیچارے جو تبلیغ جماعت میں وقت لگاتے ہیں، سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ، جو کوئی 3 دن لگاتا ہے، کوئی 40 دن لگاتا ہے، جب ان کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں تو ان کا ذہن یہی بنتا ہے کہ جو علماء ہیں یہ کیا دین کی محنت کر رہے ہیں؟ دین کی محنت تو اصل ہم کر رہے ہیں۔ مولوی وہ تو پیسے لے رہا ہے نماز پڑھانے کے، مولوی مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو اس کے تو پیسے لے رہا ہے، تو وہ کہاں کا مجاہدہ کر رہا ہے؟ تو ان کا ذہن یہی بنتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کا مجاہدہ تو ناقص ہو رہا ہے، اصل کام تو ہم کر رہے ہیں دین کا، اس لیے کہ ہم مہینے میں 3 دن لگا لیتے ہیں، ہمارا اپنا مال ہوتا ہے، اپنی جان ہوتی ہے، تو اصل مجاہدہ تو ہمارا ہو رہا ہے۔ تو یہ انتہائی گمراہ کن فکر ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے، بار بار اس کی تردید ہونی چاہیے۔ یہ جو علماء مدارس کے اندر لگے ہوئے ہیں، مساجد کے اندر جو لگے ہوئے ہیں، کیا یہ پیسے نہیں کما سکتے ہیں؟ کیا یہ دوسرے کام نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا اگر یہ بزنس کے میدان کے اندر آ جائے، دوسرے لوگوں کو کیا پیچھے نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ بلا شبہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو عیش و آرام کی زندگی ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر تھوڑی سی تنخواہوں پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے عقائد درست ہوں، ان کی نمازیں درست ہوں، ان کے روزے اور ان کے زکوٰۃ اور حج، یہ ساری چیزیں درست ہوں، تھوڑی سی چیزوں پر اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو ان کے مجاہدے کو ناقص کہنا اور یہ کہنا کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو خود ہی کمانا چاہیے اور خود ہی پھر جو ہے دین کی تعلیم بھی دے رہے ہوں، تو یہ ایک ایسی فکر ہے کہ جو صحیح نہیں ہے، اس کی تردید بہرحال ضروری ہے۔ تو ان اکابر کو آپ سن لیجئے، پہلے مولانا صاحب کی تھوڑی سی گفتگو کو سن لیں، اس کے بعد مولانا الیاس گھمن صاحب کو سماعت کر لیجیے گا، اور پھر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ کی جو انتہائی اہم گفتگو ہے اس کو سماعت کیجیے گا۔ تعلیم قرآن پر اجرت کا لینا، یہ تعلیم دین پر اجرت کا لینا، اس کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ تعلیم کا اجر صرف آخرت ہے۔ معاش کے لیے فنون ہے، معاش کے لیے فنون ہے، اور معاد کے لیے علوم ہے، معاد کے لیے علوم الہیہ یعنی دین، اور معاد کے لیے فنون ہے۔ جتنے مادی اسباب اور شکلیں ہیں کمانے کی، وہ سب معاش کے لیے ہیں، اور علم معاد کے لیے یعنی آخرت کے لیے ہے۔ اس لیے معاش سے متعلق چیز کو معاش بنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر جو دامن کھول کے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متوکل کون ہے؟ حضور دامن پھیلا کے بیٹھے، حضرت بلال کو عورتوں میں بھیج رہے ہیں، عورتیں زیور اتار کے رکھ رہی ہیں، صحابی مزدوریاں کر کے 4 کھجوریں جمع کر کے دے رہے ہیں اپنے محبوب نبی کو۔ اور یہی بات میں سمجھاتا ہوں کہ جماعت المسلمین وہاں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا کہ جی قرآن کریم پڑھائیں تو تنخواہ لینا ناجائز، امامت کریں تو تنخواہ لینا ناجائز، اذان دیں تو اجرت لینا حرام، دین بیان کریں تو پیسے لینا حرام۔ یہ انہوں نے ایک ٹریک شروع کیا۔ یہ کیوں شروع کیا ہے؟ فیکٹری کے مالک نے اور اس کے بیٹے نے عالم بن کے جمعہ پڑھانا نہیں، اور جس نے جمعہ پڑھانا ہے وہ غریب ہے، اس کو تنخواہ دینی نہیں، تو جمعہ پڑھائے گا کون؟ ذمہ دار کے بیٹے نے تراویح پڑھانی نہیں، غریب کے بیٹے نے پورا دن قرآن پڑھ کے شام تراویح پڑھانی ہے، اس کو پیسے دینے نہیں، قرآن پڑھائے گا کون؟ عید کا دن ہوگا، آپ نے اپنی بیٹی کو سوٹ دے دیے، اپنے بچوں کو پیسے دے دیے، بیگم کو آپ نے ہدیہ دے دی ہے، اور یہ جو پورا مہینہ دن کو قرآن پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، رات تراویح پڑھاتا ہے، یہ عید کے دن گھر جائے گا، بیگم کہے گی عیدی سورہ بقرہ کا سواد تمہیں دیتا ہوں، بچے کہتے ہیں ابو کپڑے سورہ آل عمران کا ثواب تمہیں دیتا ہوں، ابو سویاں سورۃ الکوثر کا ثواب تم لے لو۔ اب جتنی بڑی ڈیمانڈ ہے اسی کے حساب سے ثواب دینا ہے نا،
تو اس سے تو عید نہیں ہوتی. یہ دیکھو کتنا بڑا پلان ہے دین کے خلاف, اور عنوان کتنا اچھا ہے کہ جی دین پر پیسے, یہ تو دنیا داری ہے. تم میں اور کالج والے میں کیا فرق ہوا؟ تم میں مزدور میں کیا فرق ہوا؟ وہ دنیا پر پیسے, تم دین پر پیسے, کیا فرق ہوا؟ کیسا اچھا ترتیب, ایسے لیبل کتنا اچھا لگایا کہ ہر بندہ فوراً قبول کر رہا ہے, فوراً قبول کر رہا ہے. مجھے ملتے رہتے ہیں, میں نے کہا یار جو تمہارا جسے کہ لاجک, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ اور کامن سینس کی باتیں میں نے کہا کریں گے, ذرا اس کو بعد میں کریں, پہلے دلیل قرآن ہوتی ہے, قرآن پیش کرو. کہا جی قرآن کہتا ہے نبی اپنی قوم کو دین سمجھاتا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, توحید. پھر کیا فرماتے؟ یا قوم لا اسألکم علیہ, میں تم سے پیسے نہیں لیتا. یا قوم لا اسألکم علیہ مالا, لا اسألکم علیہ اجرا. پیغمبر کہتا ہے میں نہیں پیسے لیتا. میں نے کہا ہمارے نبی پاک بھی فرماتے تھے, کہتے حضور بھی فرماتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. میں نے کہا یہ جو اللہ کے نبی فرماتے تھے یا قوم لا اسألکم, میں تم سے پیسے نہیں مانگتا, یہ کم ابو بکر ہیں یا ابو جہل ہے؟ جی بولو, تم ابو بکر بنو گے یا ابو جہل بنو گے؟ نہیں ہنسو نہیں, بات سمجھو. میں تم سے بھیک نہیں مانگتا, میں لعنت بھیجتا ہوں بھیک مانگنے پر. یہ تو میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یا قوم لا اسألکم, میں نے کہا پیغمبر نے ابو جہل سے فرمایا میں تجھ سے پیسے نہیں مانگتا, اور تم نے کہا کہ صدیق کو فرمایا جا رہا ہے. صدیق کو تو حضور فرما رہے ہیں میں دامن پھیلا کے پڑھا لاؤ. عمر کہتے آدھا گھر, عثمان کہتے 1000 اونٹ اور لاؤ, 1000 اونٹ اور لاؤ, 1000 اونٹ اور لاؤ. کہا عثمان تو کچھ بھی کر, اب خدا تجھے نہیں پوچھتا. حضرت صدیق آئے, حضور میں سارا مال لایا ہوں. میں نے کہا حضور تو مانگ رہے ہیں. نبی پاک نے کہا ابو جہل سے نہیں مانگتا, تم نے سمجھا کہ ابو بکر صدیق سے نہیں مانگتا, اور غیروں سے نہیں مانگتے, اپنوں سے مانگتے. ایک بات اس میں اور زیادہ خطرناک کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ علم دین جو ہے یہ تو آدمی کو چاہیے کہ مفت کرے کام, یہ خدمت انجام دے, اور اپنے معیشت کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرے. یعنی معیشت کے لیے عصری علوم حاصل کرے تاکہ اس کو معاش اچھا مل جائے, نوکری اچھی مل جائے, اور اس کے ذریعے اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں. اور جہاں تک علم دین کے تعلق ہے تو وہ اپنا اعزازی طور پر بغیر کسی معاوضے کے پڑھائے. یہ ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے لوگوں کے. تو بھائیوں یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے. وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اپنا کوئی رقیب برداشت نہیں کرتا. اگر آپ ایک آدمی کو کہیں کہ بھئی تم پیسے تو کماؤ تجارت کر کے, یا پیسے تو کماؤ ملازمت کر کے, شام کے اوقات میں ذرا تھوڑا سا سبق پڑھا دیا کرو قدوری نوری رضا کا, تو بتاؤ اس کا علم سے تعلق کتنا قائم رہے گا؟ تجربہ ہے. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا محمد سہول عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے, اور آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں اور ہمارے مدارس میں کیا حساب ہوتا ہے کہ جو مدرس ہوتا ہے وہ جتا ہی رہتا ہے پڑھانے میں صبح سے شام تک. تو ایک دن حضرت مولانا سہول صاحب نے حضرت شیخ الہند سے عرض کیا کہ حضرت ہم تو یہاں گھنٹوں جتے رہتے ہیں, نہ ہمیں تعلیف کا موقع ملتا ہے, نہ تصنیف کا موقع ملتا ہے, نہ کہیں جا کے بات کہنے کا موقع ملتا ہے. مجھے ایک پیشکش آئی ہے ایک سرکاری کالج سے, تو اس میں صرف 2 گھنٹے 3 گھنٹے سارے ہفتے میں پڑھانے ہوں گے, باقی وقت جو ہے میرے پاس خالی ہوگا, تو اس میں تصنیفیں کروں گا, اس میں تالیفات کروں گا, اور تو وقت ملے گا, اور انشاءاللہ مدرسے میں مفت خدمت انجام دوں گا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے شروع میں تو منع کیا ان کو کہ نہیں بھائی ایسا نہ کرو, مگر آخرکار حضرت نے اجازت دے دی, چلے گئے. 1 سال گزارا. 1 سال گزار کر جب واپس آئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے پوچھا
کیوں بھائی مولانا سہول صاحب اس ایک سال میں کتنی تسلیمیں کی تم نے اور کتنے مقالے لکھے, کتنے رسائل لکھے؟ تو مولانا نے کہا جی حضرت بالکل آپ صحیح فرماتے تھے, اس ہمارا ضائع ہو گیا سارا وقت اس میں. تو حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی جو پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, اس شجر کے ساتھ پیوستہ رہو گے تو پھر تصنیف بھی کر لو گے, تعلیف بھی کر لو گے, تحقیق بھی کر لو گے, اور اگر یہاں سے کٹ کے کہیں اور چلے گئے تو پھر یہ میدان تمہارا نہیں رہے گا. تو اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک آدمی CSP آفیسر بھی بنا بیٹھا ہے اور ساتھ میں شام رات کو وہ خدوری نوریزہ پڑھا رہا ہے یا دین کی کوئی اس قسم کی خدمت کر رہا ہے, عملاً ممکن نہیں ہے. تجربہ شاہد ہے کہ نتیجہ ارذل کتابیں ہوتا ہے اور انسان کی زندگی اسی میں بسر ہو جاتی ہے. رہا یہ کہ بھئی دین کی تعلیم مفت پڑھانی چاہیے, تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنیے اور یاد رکھیے آج کل کے اس دور میں جہاں طرح طرح کے مغالطے پھیلے ہوئے ہیں. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ساری دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جو علم اپناتا ہے اور جو علم ہنر حاصل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی ہنر میں اس کا معاش بھی وابستہ ہوتا ہے. جس ہنر کو انسان نے حاصل کیا, جو علم حاصل کیا, اللہ تعالیٰ اس کا معاش بھی اسی سے وابستہ کر دیتے ہیں. ایک شخص نے اگر ڈاکٹری پڑھی ہے تو معاش بھی کہاں سے ہوگا؟ ڈاکٹری سے ہوگا. ایک شخص نے انجینئرنگ سیکھی ہے تو اس کا معاش بھی انجینئرنگ سے ہوگا. تو بھائی اگر ایک شخص نے علوم اسلامیہ پڑھے ہیں تو اس کا معاش بھی علوم اسلامیہ ہی سے وابستہ ہوگا. یہ اور بات ہے کہ بھائی اگر جب انتخاب کر رہے ہو تو دیکھ لو کہ بھئی ڈاکٹری میں زیادہ پیسے ملیں گے اور اس میں زیادہ معیشت کا زیادہ استحکام ہوگا یا مولوی ملا بننے میں زیادہ ہوگا, تو اب تمہارا اختیار ہے. لیکن اگر تم نے یہ راہ اختیار کر لی تو یہ سمجھو کہ تمہارا معاش بھی اسی سے وابستہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے دیں گے تمہیں.